مثال کے طور پر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 75 سال میں ہوا یہ کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا، بہت سارے لوگوں نے ایک ناکام کوشش یہ کی ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک مذہب بنانے کی کوشش کی۔ میرے لفظ یاد رکھیے، جبکہ اسلام مذہب نہیں ہے۔ بہت ہمارے ہی لوگوں نے اسلام کو ایک مذہب بنانے کی کوشش کی، جبکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے۔ اب مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب کہتے ہیں کہ صرف رنگ ڈھنگ اپنانے کو، عبادت کرنے کو ہم مذہب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفید کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھ دی، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مذہب ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں کہ تمام اعمال، چاہے وہ گھر کے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے ہیں، چاہے وہ سیاست کے ہیں، چاہے وہ اسلام کے ہیں، چاہے وہ غیر اسلامی ہیں، تمام اعمال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو اپنے سامنے رکھنا، اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بزرگ تھے تو ان کے ڈرائیور ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ گاڑی ہمیں بیچ دینی چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اب جب مستری سے ٹھیک کروائی ہے تو اس نے بولا کہ اب تو اس کو ٹھیک کر دیا ہے، لیکن بہت جلد اس میں اتنا بڑا خرچہ لگنے والا ہے کہ انجن خراب ہونے کا خطرہ ہے، بیچ دو پہلے سے۔ تو فرمایا تو اس کا مطلب تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ ہم اپنے کارنامے کسی اور کو تھوپ دیں اور کسی کو دھوکے میں رکھ کے اس گاڑی کو بیچ دیں تاکہ خرچ اس کے ذمہ پڑ جائے؟ اس کو دین کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس احساس کو دل میں لانا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا اس کا معیار ایسا ہے کہ آپ اس معیار کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہمارے میں آج کل ایسے ہیں کہ ہم سرمایہ داروں کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے، ہم سوچتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ راضی ہو جائے۔ اچھا اگر ہم صحیح بات کریں گے تو ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، اگر آپ ان کے پیٹ کا خیال رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آپ کے ذمہ پڑ جائے گی۔ رزاق کوئی اور ہے، رزاق دنیا کے لوگ نہیں۔ جمعے کا دن کیوں بنایا؟ کبھی اطمینان سے آپ جو خطبہ دیتے ہیں جمعے کو، اس کا مکمل ترجمہ پڑھیے اور پھر نبی علیہ السلام کا حکم پڑھیے۔ جمعہ کیوں؟ تاکہ امام ہی ایک ایسا بندہ ہے پورے محلے میں جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں جمعے والے دن ممبر پہ کھڑا ہو کر کرے۔ اب ہم کہاں سے پچھڑ گئے؟ ہم لوگ کہاں سے پچھڑے؟ کیونکہ پچھلے 75 سال میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم لوگ امر بالمعروف کی باتیں کر رہے ہیں۔ کس کی باتیں کر رہے ہیں جی؟ لیکن آگے اگلی بات نہیں کر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، ہم یہ کہہ رہے ہیں غریبوں کی آپ مدد کرو، لیکن جب شادی گھر میں شادی ہوتی ہے، ایک ہی پنڈال کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں تو لمبی لمبی داڑھی والے بھی یہاں کور میں بریانی سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ مطلب ہم امر بالمعروف کی بات تو کرتے ہیں، نہی عن المنکر کے اوپر ہم نے عمل کرنا۔ اب کیونکہ اسلام نے کہا تھا کہ نیکی کی طرف بلاؤ گے لیکن برائی سے ان کو روکو۔ اب جب برائی سے روکنا شروع کیا، روکنا بند کر دیا، جب برائی سے روکنا بند کر دیا تو ہمارے پاس مسلمان تو ہیں، اب نیک مسلمان نہیں ہے، دیندار گنہگار ہیں۔ کون سے؟ اب ہمارے پاس نیک مسلمان نہیں ہے، کون سے مسلمان بچے ہمارے پاس؟ دیندار گنہگار۔ مطلب وہ مسجد میں نمازی ہے، گھر میں بدماش ہے۔
مسجد میں نمازی ہیں، باہر کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، باہر سود کھا رہے ہیں، مسجد کے اندر نمازی ہیں، باہر گالی دے رہے ہیں، مسجد کے اندر نمازی ہیں، باہر ٹھگی مار رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے خطبات کے درمیان واضح طور پر یہ بات کہنی بند کر دی کہ آپ اگر ماں باپ سے بے عزتی کرو گے، آپ اگر اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وضو کیسے کریں گے، قبلے کی طرف کیسے کھڑے ہوں گے، صفیں کیسے درست کریں گے، لیکن ان کو یہ بتانا بھول ہی گئے کہ یہ مسجد اس لیے قائم کی گئی تاکہ ایک بندے کو امام بنائے، اس امام کے پیچھے شیخ الحدیث بھی نیت باندھیں گے، صدر بھی، وزیر بھی، افسران بھی، سرمایہ دار بھی، غریب بھی، امیر بھی، یعنی یہ تمام صلاحیت والے لوگ اس امام کی اقتدا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کے معاملے میں ہماری صلاحیتیں ہمارے گھر پر رہیں گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوں گے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جو معاملات، اب جمعے کا پہلا خطبہ کس لیے، جمعے کی نماز کا پہلا خطبہ کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آئے، جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پہلے خطبے میں کیا باتیں کرے؟ پہلے خطبے میں باتیں کریں مسلمانوں کی فائنینشیل پوزیشن کی، کہ اقتصادی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم 50 سال سے مزدوری ہی کر رہے ہیں، کیا ہم نے کارخانے لگانے کا کوئی پلان نہیں بنایا، کہ 50 سال سے ہم نوکری کر رہے ہیں، کیا ہم نے خود کوئی انڈسٹری لگانے کا پلان نہیں بنایا، کہ 50 سال سے ہم کرائے کی دکان پہ ہیں، کیا ہم نے خود اپنا کوئی شو روم کھولنے کا پلان نہیں بنایا، کہ 50 سال سے ہم نے اپنے معاشرے میں ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا۔ پہلا خطبہ اس لیے ہے کہ ہم معیشت کی بات کریں گے، ہم سماجک برائیوں کی بات کریں گے، ہم تعلیم کے امور کی بات کریں گے، ہم سماج میں پھیلے ہوئے نشے کے خلاف بات کریں گے، ہم بے حیائی کے اوپر بات کریں گے، ہم نکاحوں کی بدنظمی کے اوپر بات کریں گے، ہم سود خوری کے نظام کے خلاف بات کریں گے، ان تمام امور پہ بات کریں گے جن کا مسلمانوں کو، قوم کو، عام لوگوں کو جو چیلنج بن کر کھڑی ہو گئی ہیں، تو پہلے خطبے میں ہم ان کی باتیں کریں گے، پھر دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ نماز پڑھا کرو، روزہ کا رکھا کرو، حج کرا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، وہ پھر دوسرے خطبے کی بات کریں گے۔ اب تو یہ ذمہ داری ہے نا، امام کو باقاعدہ ایک ڈاکٹر کا درجہ دیا گیا، ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو میں آپ کو بخار کی دوائی دوں، اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کسی کے سر میں درد ہو میں بولوں پیر پہ پٹی باندھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ علماء کا سب سے پہلے ذاتی کردار اور ان کا اللہ سے جو تعلق ہے، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی، تو بات کرنے کے لیے کس سے مانگا؟ یہ گفتگو کس سے مانگی ہم نے؟ اللہ سے پہلے مانگ کے آئے، تب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پیدل سفر پہ تھے تو ایک گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا مسجد ویران ہے، بازار میں گئے، چھوٹا سا گاؤں تھا تو چھوٹا سا بازار تھا، سارے مسلمان تھے، پوچھا بھائی کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا؟ تو کہا جی امام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا پردھان نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے ہم بھی نماز پڑھنے۔ تو حضرت پردھان کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ شرابی بھی ہے۔ اب ان سے ملاقات کی، اب ملاقات کرنے کے بعد ان کو راضی کیا اس بات پہ بھی آئیں آپ نماز کے لیے، تو اس نے کہا جی میری تو طبیعت نہیں چاہتی نماز پڑھنے کو، لیکن اب تم اتنے بڑے مولوی آئے ہو تو میں صبح فجر میں آؤں گا۔ حضرت آ گئے رات کو، اب اپنا کام کر آئے تو رات کو مصلی بچھا کے اپنے رب کے آگے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت باندھ لی کہ یا اللہ جتنا میرے ذمے تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اب دل پلٹنے والے تو آپ ہیں نا، بہت سارے مقرر جو ہیں وہ الفاظ تو ڈھونڈتے ہیں
کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اردو بھی بڑی قرات میں بولتے ہیں، لفظ بھی بڑے موٹے موٹے گاڑے تیار کر کے لاتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہی گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا جو تعلق ہے جب تک وہ اللہ سے نہیں جڑے گا، لفظوں میں تاثیر کس نے عطا کرنی؟ اللہ نے عطا کرنی۔ دل بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب نبی علیہ السلام پر بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو، اب جب وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کی دل حضرت نے ساری رات دعا مانگی، صبح کو چودھری صاحب جب مسجد آنے لگے تو اپنی اہلیہ کو کہنے لگے پہلی بار نماز پڑھنے جانا ہے تو ذرا نیا جوڑا نکال تو غسل کر کے ہی چلا جاتا ہوں۔ اب غسل کر کے مسجد میں پہنچے، حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، دعا حضرت نے کروائی تو نماز کے دوران چودھری صاحب رونے لگے بہت، اور پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یعنی جو عالم ہوتے ہیں وہ دونوں امور پر توجہ دیتے ہیں، عملی کام کے اوپر بھی اور روحانی علاج کے اوپر بھی، دونوں کام وہ ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں، دونوں کو برابر لے کے چلتے ہیں۔ تو علماء کی یہ شان ہے ان کے لیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو واٹس ایپ کی دنیا ہے، اور جو حقیقی دنیا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا ملک میں واٹس ایپ کے اوپر اور جو ہمارا چینل ہوتے ہیں، ٹی وی چلتے ہیں، آپ کو ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نفرت ہے؟ اگر آپ واٹس ایپ کو دیکھیں گے، فیس بک کو دیکھیں گے، چینل کو دیکھیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ بہت نفرت ہے؟ اور اگر آپ اس کو بند کر کے حقیقی طور پر زمین پر چلیں پھریں، بازاروں پہ جائیے، ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، دلتوں سے، جینیوں سے، بودھیوں سے ملیے، تو آپ کو لگے گا کہ جو کچھ آن لائن دکھایا جا رہا ہے آف لائن ویسا نہیں۔ تو جو خیالی دنیا ہے وہ اور ہے، جو حقیقی دنیا ہے وہ اور ہے۔ ہم کو حقیقت کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، اب اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، آج کے علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بہت اچھی اچھی چیزیں یوٹیوب پہ ڈالیں۔ کیوں؟ آنے والا جو دور ہے، اب اے آئی شروع ہو گئی، آنے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں، آنے والے دور میں جو نئی نسلیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آن ایئر تلاش کرتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے تو کوئی حدیث اپلوڈ نہیں کی، آپ نے تو اپنے علاقے کی مسجد کا ٹائم اپڈیٹ نہیں کیا، آپ نے تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، آپ نے تو جمعے کا بیان نہیں ڈالا۔ اب جو بندہ آپ کے علاقے میں تمام چیزیں آن لائن ہی چاہتا ہے کہ میں رات کو گھر پہ بیٹھ کے کچھ سن لوں، جب اس کے پاس اچھا ڈاٹا نہیں ہوگا تو وہ گندا ڈاٹا دے۔ اگر صحیح العقیدہ لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو بد عقیدہ لوگوں کی بات سنے گا۔ اگر ختم نبوت کے محافظ اس پر نہیں ہوں گے تو منکرین ختم نبوت کو ختم نبوت کے علمبردار سمجھ کے ان کے جھانسے میں کوئی ایک محاذ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیں۔ علماء صرف مسجدوں کے لیے نہیں ہیں، علماء انسان کی حلال حرام کی روزی کی اصلاح کرتے ہیں۔ علماء مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نکاح کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ علماء مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بد نظری کی بیماری سے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ علماء لوگوں کو ان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کا احترام کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ علماء بچوں کے اندر ان کے والدین کا احترام، بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز کو پیدا کرتے ہیں۔ علماء مسلمانوں کی صفوں کے اندر نفاق کو دور کرتے ہیں۔ علماء دو جماعتوں کے اندر جو توڑ ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بندہ عالم ہو ہی نہیں سکتا
جو کسی ایک مسلک پر چلتا ہو اور سارا دن دوسرے مسلک کی برائی کرتا ہو، وہ بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی ایک خاص جماعت کا ہو لیکن دوسری جماعتوں کی تردید کرتا ہو۔ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کا پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنی جماعت کی بات کرنا ہے۔ ہم لوگ کہاں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اگر آپ یورپ میں جائیں، فرانس میں 100 مسجدیں تھیں سن 1990 میں، آج 1000 مساجد۔ امریکہ میں، لاس اینجلس میں، یورپ میں، اسپین میں جائیے کبھی آپ۔ ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو نعوذ باللہ مؤخر کر دیا۔ میری بات ہو سکتا ہے آپ کو شاید تکلیف دی جائے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم نے جو بڑے بڑے پروگرام کیے، بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں جو ہم اپنی مجلس سے، اپنی جماعت سے، اپنے لگ سے اس کی شروعات کرتے ہیں اور اسی پر جا کے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا اب یہ تو کا صدر کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عمار بن یاسر کون ہے۔ ان کو یہ تو پتا ہے کہ ہمارا جنرل سیکرٹری کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا احمد ابو عبیدہ بن جراح کون ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کو پتا ہی نہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری کی شان کیا ہے۔ ان کو پتا ہی نہیں خالد ابن ولید کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی ہے اب تک وہ اس چکر میں کی ہے بھی ہمارے والے ہمارا حلوہ کھاتے رہے، ان کے والے ان کی بریانی کھاتے رہے۔ اصل جماعت میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جس جماعت کا میں صدر ہوں، اس کو 1929 میں اس دیش کی آزادی کے لیے قائم کیا تھا، اور ساتھ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تاکہ مرزا قادیانی اس دور میں انگریزوں کی پشت پناہی کے ساتھ آیا۔ تو کیا یہ جو 100 سال ہمیں ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے صدر، پردھان، جنرل سیکرٹری نہ لگا دیتے 100 سال میں؟ جبکہ 1.5 لاکھ لوگوں نے قید کاٹی ہے ہماری جماعت کے، متعدد لوگ پھانسیوں کے پھندے پہ چڑھے۔ کیوں؟ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی فرماتے تھے کہ ڈاکٹر وہی ہے جو بیماری اگر ہو تو علاج کرے، اگر بیماری نہ ہو تو مریض کو ناجائز دوائیاں۔ تو میں ان کو کبھی کہا کرتا تھا جی فلاں جگہ احرار بنائیں، کہتے تھے اگر وہاں ختم نبوت کے تحفظ کو خطرہ ہے، اگر اس صوبے میں کوئی مرزائیت کی بات کر رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی نیا فتنہ اٹھ گیا، تو بناؤ، لوگوں کو کہو کہ اس کے اوپر کام کرو۔ اگر نہیں تو اصل ہمیں ہماری جماعت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسلام ہی ہماری جماعت ہے۔ اسلام کی اشاعت، اسلام کا تحفظ، اسلام کا فروغ، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی باتیں، محمد رسول اللہ کا کردار، ان کی سربلندی، اس کو لے کے جانا ہی ہمارا کام ہے۔ ہم تو یہاں مار کھا گئے آ کے، ہم نے نعوذ باللہ اسلام کو مؤخر کیا۔ ہم نے کہا پہلے ہماری سنو، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں نعوذ باللہ ان کو مؤخر کر دیا۔ اپنی بات جب سامنے رکھی ہے تو لوگوں کے پلے پڑی نہیں ہے، بس ہم لوگ کھانا پوری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بھی میں تمہیں شیخ کہتا رہوں، تم مجھے شیخ کہتے رہو، بس تاکہ ہم دونوں کا معاملہ حل ہوتا ہے۔ غیر مسلم اقوام جو ہیں، ابھی ہم لوگ وہاں پربنی میں تھے، مفتی طلحہ اشرفی آئے ہوں گے، پچھلے سال کی بات ہے، تو وہاں میں نے علماء سے پوچھا، وہ مہاراشٹر میں جب میں کہ یہ بتاؤ آپ کے پاس مراٹھی میں قرآن پاک ہے کیا ہے؟ وہاں تو سب لوگ چپ۔ کیا آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ عالم کی شان یہ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی، قرآن کی، رسول اللہ کی زبان عربی ہے، لیکن اسلام اقوام عالم کا دین ہے۔ اسلام پورے وشو کے لیے بن کے آیا ہے، تو پورے وشو کے لوگ تو عربی نہیں بول سکتے، پورے وشو کے لوگ تو پنجابی نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے، ہندی نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ جو جس خطے کے اندر عالم ہے،
اس پر یہ بھی تو لازم ہے نا بھائی کہ وہ اپنی مادری زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے کا فن رکھتا ہو. کرناٹک کی زبان کون سی ہے؟ کنڑ ہے. تو کنڑ میں کیا قرآن پاک کا ترجمہ مسجدوں میں ہے؟ کیا کنڑ میں نماز سکھائی جاتی؟ کیا کنڑ میں جمعے کے بیانات دیے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اگر آپ مادری زبان سے دور ہو جائیں گے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یار ساری دنیا نے مسلمان ہونا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ سب کو مسلمان کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کے متعلق جو غلط فہمی ہو گئی ہے. اب تو مولویوں کے القاب ہی اتنے زیادہ ہے، فلاں حضرت، علامہ، یہ وہ، بندہ حقیر، پر تکفیر. وہ آدھے سے زیادہ تو مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتی وہ اردو، وہ ان کے سر کے اوپر سے گزرتی جاتی ہے. جتنے مولوی بلاتے ہو آپ، کئیوں کا فون آتا ہے نا، السلام علیکم حضرت کیسے ہیں؟ میں کہا بھائی بنا قرات کے اچھا ہوں. آپ دین کو مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ عام لوگ کیسے سمجھیں گے اس کی باتوں کو؟ جن غیر مسلموں کے اسلام پہ اعتراض ہے یا جن کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، آپ اگر ان کی مادری زبان میں، جو حقیقت میں آپ کی بھی مادری زبان ہے، یہ فارسی میں اتنی کتابیں کیوں آ گئی بھائی؟ آمد نامہ فارسی میں کیوں ہے؟ گلستہ بوستہ فارسی میں کیوں ہے؟ مدرسے فارسی کی کتابوں سے بھرے پڑے. جائیے دیوبند میں کتنے درس فارسی کی. کیوں؟ ارے ہمارے اکابرین نے، امام ابو حنیفہ نے، احمد بن حنبل نے، ابن تیمیہ نے، صاحب نسائی نے اس بات کو 1000 سال پہلے سمجھ لیا کہ اس دور میں عربی کے بعد فارسی سب سے طاقتور ترین زبان تھی، فارسی کی زیادہ بول چال تھی، فارسی کے زیادہ ملک تھے، فارسی میں زیادہ لوگ بات کو سمجھ لیتے تھے. تو انہوں نے پورے کا پورا دین، بڑی بڑی کتابیں حدیث کی اٹھا کے فارسی میں لکھ دی. جو ابھی تک آپ پڑھا رہے ہو، اب تمہیں بتا نہیں کہ دین کو ہندی زبان کی ضرورت ہے، دین کو انگریزی کی ضرورت ہے، دین کو کنڑ کی ضرورت ہے، دین کو پنجابی کی زبان کی ضرورت ہے. بات ہی نہیں کرتے اس زبانوں کو. کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو؟ بس ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے ایڈوانس دین ہم کو عطا کیا ہے. سب سے جدید ترین مذہب ہمارے پاس ہے. اس مذہب کے فروغ کے بیچ میں رکاوٹ کون لیا؟ ہم اپنی زبان کو ہی لیا کہ جی ہم تو گلابی اردو بولیں گے. اب وہ گلابی اردو آپ کو سمجھ آ جائے، ہاؤ تو ہاؤ، نہیں ہاؤ تو ہاؤ. اس بات کو علماء کو یہ بات سمجھنی ہے. مولانا کوئی بھی بندے کے اوپر نگاہ مت ڈالیے کہ فلاں جماعت، فلاں بڑا مولوی یہ کام کرے گا. نہیں، اللہ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے ذہن نشین کر لیجئے. آپ ایک چھوٹا سا پرچہ مادری زبان میں لکھ سکتے ہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں کسی کی اصلاح کے لیے، تو بڑھا دیجئے. دوسروں کا انتظار مت کیجئے. آپ ادھر مت دیکھیے کہ کوئی آنے والا، کوئی نہیں آنے والا، اور یہ مت سوچیے کہ آپ چھوٹے ہیں. یہ آپ کے ہی شہر میں شاہین کالج بنا ہے. آج سے 40 سال پہلے کیا شاہین تھا؟ کیا اس کے پاس بلڈنگیں تھیں؟ کیا ان کے پاس سٹاف تھا؟ بندے تھے؟ اسٹوڈنٹ تھے؟ چلو تو صحیح، قدم تو بڑھاؤ. آپ کس سے چکر میں لگ گئے کہ فلاں بندہ آئے گا، فلاں لوگ آئیں گے، فلاں سوسائٹی بنے گی؟ نہیں، اللہ نے جو آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ بہتر ہیں دوسروں سے. آپ بہتر ہیں دوسروں سے. صرف 5 وقت کے امام نہیں ہیں، آپ دوسروں سے بہتر ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا پیمانہ چھوٹا ہو، لیکن وہ معیار چھوٹا نہیں ہے. آپ کا معیار نہیں چھوٹا، پیمانہ ضرور چھوٹا ہو سکتا ہے، وسعت ضرور کم ہو سکتی ہے، لیکن معیار چھوٹا نہیں ہے. آپ کی کوالٹی کم نہیں ہے. تو ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے. جو علماء ہیں وہ صرف نماز پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ قوم کی قیادت کے لیے آئے، قوم کی اصلاح کے لیے آئے.
قوم کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے آئے، اسلام کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئے۔ ان کا کردار بڑا مثبت ہوتا ہے، یہ ظاہری طور پر بھی بڑے پاک ہیں، باطنی طور پر بھی۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، سنا ہے نا بھی، ہر بندہ چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بڑے عالم ہیں ان میں کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب لوگ جنت مانگتے ہیں، ایک جگہ فرمایا جنت کہتی ہے اللہ سے، یا اللہ یہ 4 بندے کسی دن اکٹھے آ جائے نا تو میں ان کی میزبانی کروں۔ جنت فرمائش کر رہی ہے تو دنیا والے کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ کوئی 4 بندے، وہ کون سے 4 بندے؟ کہتی ہے اگر مولا علی آ جائے نا کبھی، سیدنا مقداد کبھی آ جائے نا ان کے ساتھ، سیدنا سلمان فارسی ان کے ساتھ ہو نا، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ 4 اگر کسی دن اکٹھے آ جائیں، اور 4 اپنے دور کے علم کے سمندر ہیں، کہتی یا اللہ اگر یہ اکٹھے کبھی آ جائے تو میں ان کی بڑی میزبانی کروں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بڑا نوازا ہے، آپ کا کام بڑا معیار ہے، مسلمانوں میں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، تو بڑے اعتدال کے ساتھ اور جرت کے ساتھ دونوں چیزوں کو بالکل یکسر لے کے چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعائیں پڑھیں گے نا، نبی علیہ السلام نے تمام شرور سے پناہ مانگی، فتنوں سے پناہ مانگی، اسی کے درمیان یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ تعلیم ہم کو دے رہے ہیں کہ اگر ان کے مزاج میں گھبراہٹ ہوگی، ان کے مزاج میں اگر بزدلی ہوگی تو یہ کوئی بھی دین کا امور اس کی تکمیل تک لے کے نہیں جا سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو چھوٹی سی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، تمام حضرات اپنا ایک چینل بنائی، جو دین کی بہترین بات آپ کو آتی ہے فرصت کے لمحے میں بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کیجیے۔ اس کو ہم لوگ اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ کمانا ہے، آپ کے سامنے میں موجود ہوں، ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی آفیشل چینل نہیں ہے، کوئی مونیٹائز چینل نہیں، کوئی 1 روپیہ آج تک کسی بھی ویب سائٹ سے نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ فری ٹائم میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ان کو پڑھائیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی خاص توجہ چاہتے ہیں، مطلب وہ اتنے گنہگار ہو گئے ہیں کہ مسجد تک آتے نہیں۔ کبھی کبھی ایک آدھے ایسے بندے سے ملاقات کر لیجیے، کوئی ایک آدھا کاروبار سائٹ میں شروع کیجیے کہ اتنی رقم ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنے کھاتے میں سے بھی دین کو کچھ، کیونکہ یہ جو سرمایہ دار ہیں مجھے کہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنی عیاشی پر پیسے خرچ سکتے ہیں، شادیوں پر فالتو پیسے خرچ سکتے ہیں، مدرسے مسجدوں کی عمارتوں پر غیر ضروری خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک امام کو اس کے معیار کے مطابق تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں یہ کنجوس ہیں، مجبور ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ یہ دیکھیے جو 4th کلاس کا ملازم ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کلاس بنائے ہوتے ہیں اوپر سے نا، جیسے چیف سیکرٹری 1st کلاس، اسسٹنٹ سیکرٹری، ایسی طرح کلاس ہوتے ہیں۔ جو 4th کلاس کا جو امپلائی ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کی بھی تنخواہ 40, 50, 60 ہزار روپے ہوتی ہے۔ تو ان کے امام کی تنخواہ تو ایک مزدور کی دہاڑی سے بھی کم ہے۔ ہمارے جو پہلے خلیفہ تھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، یہ آج آپ کل سنتے ہو نا الیکشن کمیشن کے پاس لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ نہیں، کیونکہ ہم ممبر بننے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے، MLA بننے جا رہے ہیں، تو اپنا لکھ کے دیتے ہیں سب کچھ۔ یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا۔ جب خلیفہ بنے تو اپنی ساری پراپرٹی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے کے خالی ہو گئے۔ کیوں؟ اگر کاروبار ہوگا تو بڑھے گا، تو کل کو لوگ کہیں گے خلیفہ نے حکومت کے پیسے سے کاروبار بنایا، سب کچھ دے دیا، خالی ہو گئے۔ اب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ تو بالکل خالی ہو گئے، روٹی کیسے کھاؤ گے؟ تو ان کا یار میری تنخواہ لگا دو۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے تکلف ان کے دوستوں میں سے، یار تنخواہ لگائیں، کتنی لگا دیں بتاؤ؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا خلیفہ بن کے؟ فرمایا ایسا کرو نا، جو دن میں مزدور جاتا ہے نا منڈی میں مزدوری کرنے، اس کو جتنی ایک دن کی یومیہ مزدوری دیتے ہو اتنی ہی خلیفہ کی بھی یومیہ مزدوری لگا۔ ٹھیک ہے؟ اب جیسی انہوں نے یہ بات کی صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہو، مزدور تو اتنے پیسے کماتا ہی نہیں ایک دن میں، کہ وہ آرام سے اپنے بچوں سے روٹی کھائے، اچھے کپڑے پہنے، گھر بنائے۔ فرمایا اچھا مزدور کی دیہاڑی اتنی کم ہے؟ پتا تو ان کو بھی دیہاڑی اتنی کم ہے؟ ہاں امیر المومنین مزدور کی دیہاڑی تو بہت کم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلایا، جب خلیفہ بنی اس دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا حکم لکھو مسلمانوں کی حکومت ہے، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت بنی ہے، خلافت کا پہلا حکم سنو، پہلا آفیشل حکم، پہلا نوٹیفیکیشن۔ اپنے پی اے کو بلایا، بولے جی پہلا حکم لکھواؤ۔ کیا لکھوانا حضرت؟ فرمایا کہ ہم نے مزدور کی دیہاڑی اتنی بڑھا دی ہے آج سے کہ وہ اس پیسے میں روٹی بھی کھائے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، گھر بھی ٹھیک رکھے گا۔ اب کیونکہ جب مزدور کی دیہاڑی بڑھا دی ہے تو جو مزدور کو دو گے دیہاڑی وہی خلیفہ کو دے دینا، تاکہ مزدور بھی اپنے گھر میں خوشی سے روٹی کھا لے، خلیفہ بھی اپنے گھر میں۔ تبھی تو ابو بکر صدیق کے دیش میں جو آج مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ اس دیش میں بیٹھے ہوئے گھر بھی بنوا رہے، گاڑیاں بھی خرید رہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا حکم ہے۔ تو ذہن نشین کر لیجئے، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کو آگے بڑھنے کے لیے تمام جتنے بھی امور ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔